بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 327 ہے، جس کا عنوان ہے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن المسیب بن رافع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا ہوا میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نماز میں سکون کے ساتھ رہو۔ پھر ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں حلقوں میں دیکھا، فرمایا میں تمہیں الگ الگ کیوں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک بار ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ ملائکہ کی طرح صف کیوں نہیں باندھتے ہو، جس طرح وہ اپنے رب کے سامنے صف باندھتے ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ملائکہ اپنے رب کے سامنے کس طرح صف باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں، اس کے بعد ترتیب سے صفیں بناتے ہیں۔ اس اسناد کے جتنے بھی راوی ہیں، تمام راویوں کے بارے میں سابقہ باب کے اندر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں کأنہا اذناب خیل شمس، جیسے وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں۔ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں اور شمس اس کی صفت ہے۔ لفظ شمس میں شین پر ضمہ ہے اور میم ساکن اور میم متحرک مضموم دونوں طرح درست ہیں۔ اس کا واحد شموسن آتا ہے۔ اس سے مراد وہ سرکش اور بے قابو گھوڑا ہے جو ایک جگہ ٹک کر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ مستقل اپنی ٹانگیں مارتا ہے اور دم ہلاتا رہتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جن ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد نماز کے آخر میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔ بعض صحابہ کرام سلام کے وقت دائیں اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ لیکن مصنف کتاب اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کے باب میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ دراصل یہ دو الگ الگ احادیث ہیں۔ تمیم بن طرفہ کی یہ روایت صرف سلام پھیرنے کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ عام طور پر نماز کے دوران ہاتھ اٹھانے اور بے سکونی کے خلاف ایک عمومی ممانعت ہے۔ لفظ حلقہ اور حلقہ یہ دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ اس کا مطلب ہے گول دائرے یا ٹولیوں کی شکل میں بیٹھنا۔ عزین اس کا مطلب ہے الگ الگ متفرق اور بکھرے ہوئے گروہوں کی شکل میں بیٹھنا۔ ان دونوں الفاظ کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں مسلمانوں کو الگ الگ ٹکڑیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ باہمی محبت اور اتحاد کی علامت کے طور پر سب کو مل جل کر ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ حدیث کے آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں۔ اس پر شارح فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت میں صفوں کو سیدھا رکھنا، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا اور پہلے اگلی صف کو مکمل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی بار بار ترغیب دی ہے اور ایسا نہ کرنے والوں کو سخت وعید بھی سنائی ہے۔ اسی طرح صفیں بنانے سے زمین پر اللہ کے بندوں کو آسمان پر موجود فرشتوں کے ساتھ مشابہت نصیب ہوتی ہے۔ سیدھی اور بھری ہوئی صفوں سے مسلمانوں کی جماعت کی ظاہری حیت اور وقار بہت خوبصورت اور رعبدار ہو جاتا ہے۔ جب مقتدی مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں کے درمیان شیطان کے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ سیدھی صف میں کھڑے ہونے سے نمازی کی نگاہیں ادھر ادھر دوسروں کے چہروں پر نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے نماز میں خلل نہیں آتا اور دھیان صرف اللہ کی طرف رہتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے حضور بناتے ہیں،
دراصل صحابہ کرام کو صف بندی کے اہتمام کی طرف انتہائی تاکید اور زبردست ترغیب دلانے کے لیے تھا۔ مقصود یہ تھا کہ جب فرشتے آسمانوں پر اپنے رب کے سامنے اس قدر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی زمین پر نماز کے وقت اسی ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا پہلا عمل یہ بتایا کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کی فقہی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی جب تک پہلی صف کو مکمل نہ کر لیں دوسری صف شروع نہ کریں، جب تک دوسری صف پوری نہ ہو جائے تیسری صف شروع نہ کریں، اور جب تک تیسری نہ بھر جائے چوتھی صف ہرگز شروع نہ کی جائے۔ شریعت نے یہ بھی سکھایا ہے کہ مقتدیوں کو صف میں کھڑے ہوتے وقت کہاں سے آغاز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے امام کے بالکل پیچھے یعنی درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے، اس کے بعد دائیں جانب اور پھر بائیں جانب ہو کر صف کو دونوں اطراف سے برابر بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف زیادہ لوگ ہو جائیں اور دوسری طرف کم ہوں۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ وہ صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث کا لفظ ہے یتراصون۔ اس کا مطلب صرف کھڑے ہونا نہیں بلکہ کندھے سے کندھا ملا کر اس طرح چپک کر کھڑے ہونا کہ نمازیوں کے درمیان ذرا سا بھی خلا باقی نہ رہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے پہلا اصول یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں سنت کے خلاف کوئی نیا کام یا حرکت کرے تو اسے ٹوکنا اور اس پر سختی سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس حرکت پر خاموشی اختیار نہیں فرمائی بلکہ فوری طور پر اس کی اصلاح فرمائی۔ اس حدیث کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ نماز سراپا سکون، خشوع، عاجزی اور اللہ کی طرف مکمل دھیان کا نام ہے، اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ المؤمنون کے آغاز میں فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یقیناً ان ایمان والوں نے فلاح پالی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ مفسرین کے نزدیک خشوع کا اصل مطلب کیا ہے؟ مشہور مفسر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں خشوع کا مفہوم بڑی تفصیل اور صحابہ و تابعین کے اقوال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، امام مجاہد، حسن بصری، قتادہ اور زہری رحمہم اللہ، ان جلیل القدر ہستیوں کے نزدیک خشوع کا مطلب ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور ظاہری اعضاء کو پرسکون رکھنا۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اصل خشوع دل کا خشوع ہے۔ اگر دل میں اللہ کی عظمت اور خوف طاری ہو جائے تو اس کا اثر انسان کے ظاہری وجود پر خود بخود پڑتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی خوبصورت تشریح یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا خشوع ان کے دلوں میں جاگزیں تھا، اور اسی دلی خشوع کے اثر سے وہ نماز میں اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے اور نہایت عاجزی سے کھڑے ہوتے تھے۔ خشوع کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ مشہور تابعی حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بعض صحابہ کرام نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن جب سورۃ المؤمنون کی یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس کے بعد سجدے کی جگہ پر ہی نظریں رکھنے لگے۔ حضرت ابن سیرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلاف کا یہ قول تھا کہ نمازی کی نگاہ اس کے سجدے کی جگہ سے آگے نہیں جانی چاہیے، اور اگر کسی شخص کی ادھر ادھر دیکھنے کی عادت پختہ ہو چکی ہو اور اسے کنٹرول نہ کر پا رہا ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز میں اپنی آنکھیں بند کر لے تاکہ اس کی یکسوئی برقرار رہے۔ امام ابن جریر طبری اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت عطا بن ابی رباح سے یہ مرسل روایت نقل کی ہے کہ شروع میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات نماز میں آسمان کی جانب نگاہ مبارک اٹھا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بھی ہمیشہ نگاہ نیچی رکھ کر نماز ادا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں کامل خشوع صرف اس خوش نصیب کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے دل کو دنیا کے تمام خیالات سے خالی کر کے صرف اور صرف نماز کے لیے فارغ کر لے، جو نماز کے دوران باقی ہر چیز سے کٹ کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور نماز کو دنیا کے ہر کام پر ترجیح دے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر نماز اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں رہتی بلکہ یہ اس کے لیے دلی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اسی بات کی تائید اس خوبصورت حدیث سے ہوتی ہے جسے امام احمد اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے خوشبو اور عورتیں محبوب بنا دی گئی ہیں، لیکن میری آنکھوں کی حقیقی ٹھنڈک اور راحت نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے ایک اور صحیح حدیث نقل کی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن حضرت بلال کو اذان کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، اذان دے کر ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ یعنی آپ علیہ السلام کے لیے دنیاوی تفکرات سے تھکاوٹ دور کرنے اور حقیقی قلبی سکون پانے کا واحد اور سب سے بڑا ذریعہ نماز ہی تھی۔ نماز کے ذریعے راحت پانے کا یہ عظیم نبوی تصور صحابہ کرام کی زندگیوں میں کس طرح رچ بس گیا تھا، اس کی ایک شاندار مثال امام احمد نے نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ اپنے ایک انصاری رشتہ دار کے گھر گیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان انصاری صحابے نے اپنی باندی سے کہا، اے لڑکی، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ تاکہ میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں۔ محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ جب ان صحابے نے ہماری طرف دیکھا کہ ہم ان کی اس بات پر تھوڑا حیران ہو رہے ہیں کہ شاید یہ نماز پڑھ کر بوجھ اتارنا اور فارغ ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً ہمارے چہروں کے تاثرات کو بھانپ لیا اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، تم حیران نہ ہو، میرا مقصد نماز سے جان چھڑانا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اٹھو اے بلال اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ یعنی میرا مقصود بھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر وہی روحانی سکون پانا ہے جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نماز با جماعت میں صفوں کو آپس میں ملانا اور ان کے درمیان سے فاصلہ ختم کروانا امام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے مقتدیوں کو صفیں درست کرنے اور آپس میں جڑ کر کھڑے ہونے کی باقاعدہ تلقین کرے۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صف بندی کے حوالے سے شدید فکر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کی صفوں کو سیدھا کروانے پر کمال درجہ توجہ فرماتے تھے اور اس معاملے میں ذرا سی بے ترتیبی کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ عظیم ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنی عبادات اور نمازوں میں اللہ کی سب سے معصوم اور نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کے مبارک طریقوں اور افعال کی اقتداء کریں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فرشتے بھی اپنے رب کے حضور عبادات بجا لاتے ہیں اور ان کی صف بندی کا بالکل وہی انداز ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ وہ صفوں کو سیدھا رکھنے اور پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مساجد میں انہی نورانی ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ہمیں باقی تمام امتوں اور لوگوں پر 3 خاص چیزوں کے ذریعے سے فضیلت اور برتری عطا کی گئی۔ پہلی، ہماری نماز کی صفیں بالکل فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں۔ دوسری فضیلت، ہمارے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ یعنی مسجد بنا دیا گیا ہے، یعنی ہم زمین کے کسی بھی پاک حصے پر نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ پچھلی امتوں پر صرف اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا لازم تھا۔ اور تیسری چیز، اگر ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ یعنی تیمم کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث اور اس کے فوائد اس بات کے گواہ ہیں کہ ہماری شریعت نے ہمیں جو ظاہری نظم و ضبط عطا کیا ہے وہ دراصل ہماری باطنی پاکیزگی اور اللہ کے ہاں ہمارے بلند مقام کی نشانی ہے۔ شریعت کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ قطعی اصول ملتا ہے کہ نماز با جماعت میں اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیا جائے اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل کر کھڑا ہوا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، صف اول کو مکمل کرنے کا عملی مطلب یہ ہے کہ جب تک پہلی صف پوری طرح بھر نہ جائے دوسری صف ہرگز شروع نہ کی جائے، اور اسی طرح بقیہ صفیں بھی۔ 8واں فائدہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے کی مسنون ترتیب اور الفاظ کیا ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ نمازی پہلے اپنی دائیں جانب منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور پھر اپنی بائیں جانب چہرہ موڑ کر انہی الفاظ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو دہرائے۔ اس مقام پر امام نووی رحمہ اللہ نے ایک نہایت اہم فقہی وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلام کے ان الفاظ کے ساتھ وبرکاتہ کا اضافہ کرنا سنت نہیں، اگرچہ بعض علماء نے اس اضافے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس حوالے سے ایک آدھ ضعیف حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، لیکن امام نووی فرماتے ہیں
کہ چونکہ کسی بھی صحیح اور مستند حدیث سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، اس لیے نماز کے سلام میں ان کا اضافہ کرنا ایک بدعت ہے۔ صحیح احادیث میں ان الفاظ کے بغیر ہی سلام ثابت ہے، لہذا ہمیں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ وبه قال وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحوه۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو سعید الاشج جن کا نام تھا عبداللہ بن سعید، دوسرے ہیں وقیع بن جراح، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، چوتھے ہیں عیسیٰ بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی، اور امام اعمش رحمہ اللہ کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن مسعر قال وحدثنا ابو قریب واللفظ له قال اخبرنا ابن ابی زائدة عن مسعر قال حدثني عبید اللہ بن القبطیہ عن جابر بن سمرة قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ واشار بیدہ الى الجانبین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ما تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو سلام کے وقت دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے کس کی طرف اشارہ کرتے ہو؟ جیسے کہ وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اپنا ہاتھ ران پر رکھے رہو اور دائیں بائیں اپنے ساتھ والے بھائی کی طرف سلام پھیرو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابن ابی زائدہ جن کا نام ہے یحییٰ بن زکریا، دوسرے ہیں مسعر بن کدام، تیسرے ہیں عبید اللہ ابن قبطیہ ثقۃ، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں علامہ تومون، یہ تومون ایما سے ہے، اس کا معنی ہے اشارہ کرنا۔ آگے فرمایا ثم یسلم علی اخی، کہ پھر اپنے بھائی کو سلام کرے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں بھائی سے مراد کوئی ایک خاص شخص نہیں بلکہ یہ اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے مراد نمازی کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے تمام اسلامی بھائی اور فرشتے ہیں۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں اپنی دائیں اور بائیں جانب والوں پر سلام کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ نماز کے آخر میں 2 سلام پھیرنا شریعت کا مقرر کردہ طریقہ ہے۔ اس بات کی تائید امام نسائی رحمہ اللہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے والوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ سکون سے اپنی رانوں پر رکھے اور پھر دائیں بائیں چہرہ موڑ کر صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات عن القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِي بِيَدِهِ۔ ترجمہ پہلے گزر چکا ہے، کوئی ایسا مشکل لفظ نیا نہیں ہے۔ تشیرون کا معنی وہی ہے جو تومی ایمان کا معنی ہم نے کیا تھا، یعنی تم اشارہ کرتے ہو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں قاسم بن زکریا بن دینار القرشی ثقۃ، دوسرے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ ابن ابی المختار، تیسرے ہیں اسرائیل بن یونس ثقۃ، اور چوتھے ہیں فرات القزاز ثقۃ۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔